بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا آج کا پیغام تعلیمی اداروں سے منسلک لوگوں کے لیے ہے۔ مختصر بات کرتا چلوں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو دو کام ہونے چاہیے، ان میں سے ایک تو اٹ سیلف تعلیم کا ہے اور دوسرا ہے وہاں پر جو بچے ہیں ان کی تربیت۔ تو آج میں بات کروں گا تربیت کے لحاظ سے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کا جو کیا صورتحال ہے، وہ اس پہ انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی، لیکن آج میں خالصتاً تربیت کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے اندر میں نے بہت سی ایسی چیزیں محسوس کی ہیں جو کہ بہت جن کی کہنے کہ کمی ہے معاشرے کے اندر، ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس میں بہت حد تک جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا ایک رول ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو بنانا چاہیں چاہے اس کو بگاڑنا چاہیں۔ اس لیے میں آج خالصتاً تعلیمی اداروں کے سے منسلک لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں کام کر رہے ہیں، ان سے بات کرنا چاہوں گا، چونکہ میرا تعلق اپنا بھی اسی فیلڈ سے ہے، سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ میرے کولیگز ہیں۔ اس لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی فیملی میں، اپنے ارد گرد لوگوں میں، یا اپنے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ اس طرح کی چیز محسوس ہو جو قابل تنقید ہو، تو اس پر تنقید کرنا ہی چاہیے اور اس کے متعلق بات بھی کرنی چاہیے۔ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے یا دوسروں پر بات کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر تو اس طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے معاشرے پر کچھ اثرات پیدا ہو رہے ہوں۔ تو دیکھیے، تعلیم کا جو شعبہ ہے یہ انتہائی اعلیٰ شعبہ ہے، کیونکہ جو اللہ پاک نے نبی بھیجے جتنے بھی زمین پر، تو سب نبیوں کا یہ شعبہ تھا، پیشہ تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سو یہ بیسیکلی تو نبیوں کا پیشہ ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ چونکہ نبیوں کو کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، تو تعلیم جو ہے، اس کا پھیلانا جو ہے، یہ نبیوں کا ہی ورثہ ہے، اور جن لوگوں کو یہ ورثہ ملا ہوا ہے ان سے میری دست بدست یہ گزارش ہے کہ وہ میری یہ چند باتوں پر اس کو کہہ لیں میری طرف سے کچھ رہنمائی تو نہیں میں کہوں گا، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ میں رہنمائی کروں کسی کی، صرف میرے چند گزارشات ہیں جس کو یہ سن لے اور اس پر کوشش کریں گے، اس پر عمل کرے۔ میں خاص طور پر پچھلے چند سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں، 2 یا 3 سالوں سے، کہ کچھ نام لینا مناسب نہیں ہے، بہت سے تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو ہم فنکشنز کرتے ہیں اس کے نام پر اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی حرکات کی جا رہی ہیں کہ جس کو کسی طور بھی تعلیمی اداروں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے تو ایک یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو آواز دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تربیت جو بچے جو ہمارے والے لوگوں نے کیے ہیں ان کی ہم تربیت کیا کر رہے ہیں اور ان کو ہم کیا وہاں پہ سکھا رہے ہیں۔ میں زیادہ کھل کے اس پر بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ اس لحاظ سے پہلے ہی فرنٹ فٹ پہ آ چکے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس روش کو چھوڑ دیں، اس کو ترک کریں۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ، آپ اتنی زیادتی کر رہے ہیں اور اتنا ظلم کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ تعلیمی ادارے کے اندر تربیت کے نام پر لوگوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی یہ کام بند کریں اور تعلیم کو تعلیم کی حد تک اور تربیت کی حد تک رہنے دیں۔ یہ جتنا بھی کسی بھی اس کو سبجیکٹ میں لے جائیں، لبرلزم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یا آپ ایڈمیشن لینے کے لیے یا لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اگر اس طرح کے کچھ کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا، یا کچھ ہو سکتا ہے لوگ آپ کی طرف وقتی طور پر اٹریکٹ تو ہو جائے، اور اس سے آپ کا کچھ علمی یا ادبی تو فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کا شاید کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہو بھی جائے، لیکن الٹیمیٹ اس مالی فائدے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کا نچوڑ کچھ نہیں نکلے گا۔ آپ معاشرے کے اندر ایک اس طرح کی چیز پھیلا رہے ہیں، ایک ایسا زہر پھیلا رہے ہیں جو جس کے اثرات جو ہیں وہ صدیوں تک نظر آئیں گے، اور اسی زہر کے اندر پھر جب ہماری آنے والی اپنی نسلیں، ہماری اپنی فیملیز جب اسی زہر سے آلودہ ہوں گی تو پھر شاید ہمیں احساس ہو کہ ہم اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سو میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کھل کے میں نام تو نہیں لیتا، لیکن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو تعلیمی اداروں کے اندر ہونے والے کیا اس کو مطلب بےہودہ قسم کے کام یہ ہو رہے ہیں۔ میں پھر مطلب میں نہیں الفاظ اس طرح کے استعمال کرنا چاہ رہا، تو ان کو خدارہ بند کریں۔ ڈیسنٹ طریقے سے، اچھے طریقے سے بھی فنکشنز کیے جا سکتے ہیں، اچھے لوگوں کو دعوت دی جا سکتی ہے، اچھے طریقے سے اچھا پیغام دے کر آپ کے پاس 101 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے ایک بہترین پیغام دے کر
لازمی نہیں ہے کہ آپ گلیمر اور ولگیرٹی ڈال کر ہی لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے صرف اس گلیمر کے بغیر اٹریکٹ کیا ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دیرپا معاشرے پہ رہے ہیں۔ دیکھیے تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کی چیزیں اگر ہونے لگیں گی تو معاشرہ جو ہے وہ ایسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا اور ایسی ڈگر پر چل پڑے گا کہ شاید اس کے لیے اس سیلاب کو پھر روکنا ہمارے لیے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم خود بھی اس سیلاب میں بہہ رہے ہوں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سیلاب میں بہہ رہی ہوں۔ سو آج کا میرا یہ مختصر پیغام جو ہے یہ تمام ان بھائیوں کے لیے ہے جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، وہ چاہے کسی حیثیت میں کام کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس چیز کو اپنی حیثیت میں، اگر دیکھیں آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، اپنی زبان سے تو کم از کم روکیں، اور کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو، اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں تب بھی، اگر آپ ادھر ادھر کہیں دوسرے اداروں میں موجود ہیں تو تب بھی ان لوگوں کو اپنی استطاعت کے مطابق ضرور روکیے، تاکہ ہم اس معاشرے کو ایک اچھا سبق دے سکیں، اچھی تربیت کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں اس دنیا کے اندر لوگوں کا جو ہے ہاتھ اور ہمارا گریبان ہو، اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ سلسلہ پیش آئے۔ تو برائے مہربانی میرے اس پیغام کو آپ لوگ پھیلائیں، اور جو تعلیمی ادارے اس سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کو مثبت طریقے سے اس کو سمجھیں، اس کو مثبت تنقید سمجھیں، یا کچھ بھی اس کو لے لیں، لیکن خدارہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کو تعلیمی اداروں سے بہت دور رکھیں، اگر کہیں پہ ہو رہا ہے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں خود ہی یہ چیزیں پھر بعد میں برداشت کرنی پڑے، ہاتھ سے ہمارے وقت پھسلتا جائے اور ہم دیر ہمیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پھیلا سکیں اور ہم اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں ان کو روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔